ہمارے خطیب صاحب تو جو ہاتھ کھڑا نہ کرے اس کی تذلیل کر دیتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق اونچا نہ بولے تو اس کی تذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اونچی پڑھو اور اونچی پڑھو اور اونچی پڑھو، ٹھیک ہے پڑھ لیں آپ، مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک ہاتھ کھڑا کرو پھر دو ہاتھ کھڑے کرو تو پھر جھوم کے بولو اور یہ سب کچھ، چلو یہ چیزیں از خود پیدا ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو چیز ہے اس کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ جب باد سحر چلے گی تو پھول خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن ہو باد سرسر اور مجبور کرے کہ میں باد صبا ہوں باد نسیم ہوں، پھول کھلتے کیوں نہیں؟ میاں کیوں کھلیں گے پھول؟ اب دھکے سے پکڑ کے پھول کھلائے جاتے ہیں تو وہ پھول کھلتے نہیں ہیں، وہ پھول مسخ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس فکر کو سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اسلوب کیا ہیں۔ قرآن ہمیں اسلوب سکھاتا ہے، قرآن ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی کرتا ہے کہ کسی کی تذلیل کرنا، مذاق کرنا، تمسخر کرنا، ٹھٹھا کرنا، عزت نفس سے کھیلنا، یہ جاہلوں کا شیوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ حضور کی طبیعت میں شگفتگی تھی، حضور کی طبیعت میں مزاح تھا، تو مزاح جائز ہے، مذاق جائز نہیں ہے۔ مذاق میں تذلیل ہوتی ہے، مزاح میں اپنائیت ہوتی ہے، قرب بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، مذاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اس فرق کو سمجھنا چاہیے، اور مزاح کریم لوگوں کا شیوا ہے اور مذاق بخسیس لوگوں کا انداز ہے۔ تو آنے والا جو تمہارے در پہ آ گیا، وہ چاہے شرابی ہے، ظالم ہے، چور ہے، بدماش ہے، جیسا بھی ہے، تو اگر وہ تم سے دین لینے آیا تو پھر تم دین کا وہی اسلوب اختیار کرو گے جو ہمیں دین نے بتایا ہے کہ اس اسلوب سے اس سے بات کرنی ہے۔